برادر چارو کا بریک اپ معاشمارا وشت کنے چونکہ ما گپتران کن گائیں بلوچستان وزیر اعلیٰ تبدیلی حوالہ چونکہ یہ تبدیلی گپتران گستگیں بعضی ماں چی برجاں بل درمیان ما گندے کے معاملات کمی بعض بہتر ماں تو چرشیا پد چیزی ممبرز کے ہستاں یا اراکین صوبائی اسمبلی آنی تعلق پیپلز پارٹیاں مستیں یا نون لیگ مانی سیادی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان خلاف بعض تحفظات سبب مگندے کہ یہ آل دیما کہاں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیلی گپ بل دومی نمگا ما یہ ہم گندگائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہستے ہیں کہاں تبدیل کنک بھی سرفراز بھٹی صاحب چونکہ یہ کارکردگی حوالہ بعضیں سوالات چسبا تو آیا وزیر اعلیٰ تبدیلی معاملات بہتر ماں یا بلوچستان اعلیٰ تانی تو کا تبدیلی کے یہ ایک مزنی سوال ہے دومی نمگا ما یہ ہم گندگائیں کہ بلوچستان حکومت ہر دور حکومت ڈھائی سال معاہدہ کنک بھی یا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد تیاری کنک بھی چرشیا پد معاملات کے ہستے ہیں گیش گمبیر ماں وہ دومی نمگا اگاں وزیر اعلیٰ تبدیل بھی تو کابینہ کے ہستے تحلیل بھی تو نوکیں وزیر اعلیٰ گچین کنک مشاورت پد ایک گیپ سے 4 یا 5 ششمائے کہتے ہیں چونکہ ماضی ہم دستا بلوچستان بودتا تو پتہ کیبنٹ جوڑ کرنے کے حوالہ ہا جو ایک ٹائم میں لگی پتہ چیز کے اسنا اثر نو چارگ کپانی بہتری استگامگی ضرورت کپی تو پمیش کا کہستے معاملات بلوچستان بعض پیچیدہ ماں تو کپتران برجائے سینئر صحافی تجزیہ کار بلالڈار صاحب امرداری کرنے گئے چونکہ ماضی ہم وزیر اعلیٰ تبدیلی حوالہ ماضی ہم بعض سوالات کو تھا تو مروچی پدا کہنے کہ اسلام آباد چیز صورتحال چونکہ سینیٹر دوستین خان ڈومکی آئی تعلق چند نون لیگ آئیں آئیے ایک بیانیہ پد ما گندے کے آئیے وشتک وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہستے ہیں آئیے تبدیل کرنے کے فیصلہ پتا تو آئیے بیان پد معاملات ادا سارا ڈاکٹر صاحب گشن کا پتران کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ٹائم نکالنا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بلوچستان کا صورتحال آپ کے سامنے ہے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے پہلے بھی جو ہیں ہم نے دیکھا کہ کیا سارائیاں ہوئی باتیں ہوئی سیاسی ماحول ماضی میں بھی گرم رہا. ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے آپ سے اس حوالے سے آپ کا تجزیہ بھی لیا لیکن ایک بار پھر جو دوستین خان ڈومکی ان کا تعلق نون لیگ سے ہے اس نے یہ بیان دیا کہ تبدیل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تو کچھ اور اراکین صوبائی اسمبلی ہیں بلوچستان سے میر لیاقت لیڈی علی حسن زہری تو انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا لیکن اس کے برعکس کچھ نون لیگ کے اراکین ہیں ایم پی ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے بالکل وزیر اعلیٰ پہ ان کو مکمل اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں کسی کی تبدیلی کی جو ہے نون لیگ حمایت نہیں کرتی. بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ آیا معاملات اس حد تک اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اب تبدیل کرنا آخری آپشن رہ گیا ہے؟ میرے خیال میں تو جو جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے بیان دیے ہیں انہوں نے دراصل چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی. وہ اب وہی وہ لوگ ہیں 2-3 جو کہ وزیر اعلیٰ اس حکومت کے بننے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سے مسلسل وزیر اعلیٰ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں جن میں علی حسن زہری صاحب بھی ہیں لیاڑی صاحب بھی ہیں اور 1-2-3 جو یہ لوگ ہیں یہ مسلسل سی ایم سرفراز بھٹی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. معاملہ یوں ہے کہ یہ تو پہلے روز سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے کرپشن ہو رہی ہے بیڈ گورننس ہے پارٹی کے لوگوں کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی ان کے کام نہیں کیے جا رہے. یہ تو پہلے روز سے ہی کہہ رہے ہیں. تو اب جو خبر آئی ہے کیا اس میں کون سی نئی بات ہے؟ مجھے تو کوئی نئی بات دکھائی نہیں دیتی. یا تو یہ بیان پیپلز پارٹی کی کوئی مرکزی قیادت میں سے دیتا مثال کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری یا ان کے جو اور مین اراکین ہیں جو مین پارٹی کے عہدیدار ہیں اگر ان میں سے کوئی سرفراز بھٹی کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ تو وہی لوگ ہیں جو کئی مہینوں سے اعتراض کر رہے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں دراصل سرفراز بھٹی اور ان کے درمیان بہت ڈفرینس ہے. سرفراز بھٹی صاحب بہت پڑھا لکھے آدمی ہیں. وہ فارغ التحصیل ہیں ایچیسن کالج لاہور سے
वहाँ के पढ़े हुए हैं, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स का आगाज किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आला तालीम और सियासी बसीरत के नतीजे में ये जो अली हसन जहरी साहब हैं या दीगर जो लोग हैं जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, इनके साथ वो सरफराज भुट्टी साहब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता कि जब वो इनके साथ खेलते खेलते इनके साथ कोई हाथ कर जाते हैं सियासी, तो जिसके बाद ये फिर शोर मचाते हैं। तो इनके बयानात तो चलते रहेंगे और मेरा ख्याल है सरफराज भुट्टी अपनी जो शतरंज है वो खेलते रहेंगे या इनके साथ मजाक करते रहेंगे, उसी तरह जैसे एक शरारती बच्चा बार बार कुछ बच्चों को आके छेड़ता है और छेड़ के भाग जाता है और वो पीछे भाग नहीं पाते, तो वो वहीं खड़े होके उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की मिसाल दिखाई देती है। तो अगर इन दो तीन अरकान के कहने पे हुकूमत बदलनी थी तो फिर तो बहुत पहले से बदल गई होती या फिर ऐसी पेशरफ्त हो गई होती। मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मरकजी लोगों के साथ, कायदीन के साथ मेरे गहरी रवाबित हैं और मैं उनके साथ इन टच हूँ। तो मुझे तो अभी तक वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं मिली, ना कोई ऐसा इंतजा भी मिला है कि सरफराज भुट्टी को चेंज किया जा रहा हो। ऐसी तो यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है। तो अब इन्होंने अगर तीन अरकान जो है वो उन्होंने फिर से फैसला कर लिया तब्दीली का, तो वो तब्दीली की बात तो मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में निकल जाएगी, बल्कि अगले 12 घंटों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बयान दिया था, अब उनके बयान को दिए तो काफी घंटे गुजर गए हैं और वो बयान मैंने भी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर देखा। तो उसके बाद से अब तक तो फिर बहुत सारे मरकजी क़यादत के बयान आ चुके होते और सूबे में एक हलचल हो रही होती और वफाक में भी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर वन बात यह है कि जिन्होंने क्लियरेंस देनी है वज़ीर आला बनने की, सरफराज भुट्टी उनकी नज़र में आज भी क्लियर है। नंबर टू, मरकजी क़यादत उनसे नाला नहीं है बल्कि खुश है और इसी वजह से उनकी तरफ से अब तक मीर सरफराज भुट्टी के खिलाफ कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। नंबर थ्री, हुकूमत बनी है अगर 2.5 साल मंसूबे के तहत, तो 2.5 साल पूरे होने में अब चंद माह रह गए हैं। तो चंद माह पहले वज़ीर आला तब्दील करने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर मरकजी क़यादत को देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। सियासी तौर पर वो डैमेज होंगे इसके नतीजे में, इस मौके पर तब्दीली के नतीजे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जी बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये तो वो बयानात हैं जो हर वज़ीर आला पे लगते ही लगते हैं। तो उन्होंने साथ एक और इल्जाम का इजाफा कर दिया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, जिसके जिम्मेदार यानी कि भुट्टी साहब हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या सरफराज भुट्टी की वजह से सूबे में अलहदगी पसंदों ने या कलअदम तंजीमों ने ये तहरीक शुरू की हुई है जो उनकी मार धाड़ है, मासूम लोगों को वो मार रहे हैं? क्या वो सरफराज भुट्टी उनका मुतालबा है कि इसको हटा दें तो वरना हम ये चीजें करते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। ये तहरीक तो उनकी काफी टाइम से चल रही है। तो उसको निपटने के लिए सूबाई हुकूमत के हाथ में तो शायद इतना कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज अगर देखी जाए तो जिनके हाथ में है वो उन्होंने काफी टफ टाइम अब दिया हुआ है और आए रोज हमें ये खबरें मिलती हैं कि कलअदम तंजीमों के आज लेकिन 8 लोग मारे गए, 10 मारे गए। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सेनेटर दोस्तिन कंडोमिकी साहब हैं, उनका स्टेटमेंट के बाद ये जो हैं माहौल गर्म हो गया वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से। तो उनका कहना था कि बलूचिस्तान में करप्शन, बेड गवर्नेंस और बदमनी का जिम्मेदार जो है मौजूदा वज़ीर आला है, ट्रेनिंग नहीं चल सकती, कौमी शायराएँ जो हैं गैर महफूज हैं। तो बुनियादी तौर पर जो कुछ अरकान हैं, इसमें नून लीगी सेनेटर डोमिकी साहब शामिल है, वज़ीर आला से इसके क्या इख्तलाफात हो सकते हैं? क्या उनको फंड फराहम नहीं कर रहे हैं या कोई और वजह हो सकती है? आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों ऐसा तक इख्तलाफात हैं उनके वज़ीर आला के साथ? जी बिल्कुल, आपने अपने सवाल में अच्छा इशारा भी कर दिया है। बिल्कुल आपके खदशात दुरुस्त हैं। देखें, जब किसी भी ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है
اور اتحادی گورنمنٹ میں تمام پارٹیاں سی ایم کے پاس یا منسٹر کے پاس جاتی ہیں اپنے کام کروانے کے لیے. یقیناً ان کے کوئی کام نہیں ہوئے ہوں گے یا کہیں کوئی اختلاف رائے ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مخالفت پیدا ہوئی ہے, تو انہوں نے اسی بنیاد پر یہ بیان دیا ہے. یہ جو مخالفت ہے جو پیپلز پارٹی کے 2-3 اراکین کی طرف سے ہے یا مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کی طرف سے ہے, تو یہ ساری کی ساری ذاتی مخالفت لگتی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ ان کی جماعتوں کی مرکزی قیادت کی طرف سے کسی کا کوئی بیان نہیں آیا. انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, تو جس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ساختہ فیصلہ کیا ہے. اور اس خود ساختہ فیصلے کے غبارے سے میرا خیال ہے کہ اگلے 12 گھنٹے میں ہوا نکل جائے گی پوری طرح. کچھ تو نکل چکی ہے, باقی نکل جائے گی. تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی رہیں گے, اور یہ جو جہاں کوئی وزارت میں ہے یا کوئی وہاں ایم پی اے ہے یا سینیٹر ہے, وہ اسی تنخواہ پہ وہی نوکری کرتے رہیں گے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیونکہ اس سٹیج پہ تو ویسے بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے کہ چند ماہ اگر 28 سال کے منصوبے پہ چلے جائیں تو چند ماہ رہتے ہو اور وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے, تو ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا. دوسرا, جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے صوبے میں, اس کے ہوتے ہوئے ان حالات میں آپ کیسے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں تبدیل ہوں گے, وہ برقرار رہیں گے. اور میری نظر میں دیکھیں, سرفراز بھٹی کو کوئی آسان حالات یا گراؤنڈ پہ کوئی بڑی فیورٹ سچویشن نہیں ملی ہوئی, بلکہ جو سچویشن ان کو ملی ہوئی ہے وہ بڑی خراب ہے. اور اسی سچویشن میں رہتے ہوئے وہ جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے اچھا سے اچھا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو صادق عمرانی صاحب ہیں, تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب فروری 2024 کے بعد الیکشن ہوئے, مارچ میں جب حکومت سازی کا عمل شروع ہوا, وزیر اعلیٰ میں کافی تاخیر ہوئی وزیر اعلیٰ, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ صادق عمرانی صاحب جو ہیں ایک پرانے جیال ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے لے کر آج تک انہوں نے سخت حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا, لیکن وہ ایک مضبوط امیدوار بھی تھا اس وقت. یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا زرداری کی طرف سے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا. لیکن آج جو سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی کا دفاع کر رہے ہیں وہ میر صادق عمرانی صاحب ہیں. حتیٰ کہ وہ انہوں نے علی حسن زہری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا بھی سخت جواب دیا کہ وزیر اعلیٰ سے مکمل اعتماد ہے. تو صادق عمرانی صاحب جو ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی سے خوش کیوں ہیں؟ حالانکہ کوئی تبدیلی آئے شاید ان کا نمبر بھی بنتا ہے وزیر اعلیٰ بننے کا. دیکھیں, صادق عمرانی صاحب کو ایک تو یہ علم ہے کہ اب 2.5 سال کے لیے اگر وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ان 2.5 سالوں میں ان کا وزیر اعلیٰ بننے کا امکان کوئی نہیں ہے. تو اس لیے وہ سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں, اور وہ حالات کی نبض پہ بہت اچھے طریقے سے ہاتھ رکھ کے یہ جان لیتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں. تو وہ بڑے دور اندیش ہیں اور ان کی پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے بڑے درینہ تعلقات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ فیصلہ ہونے کے باوجود بھی وہ سی ایم نہیں بن سکے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو درینہ کارکنان ہیں ان کے لیے یہ بری خبر ضرور تھی. لیکن صادق عمرانی صاحب نے جس خوبصورتی سے اپنی قیادت کے فیصلے کو تسلیم کیا اور ان کی قیادت کی طرف سے ان کو ہدایت تھی کہ وہ اپنے اس گورنمنٹ کے ساتھ سی ایم کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں اور مل کے کام کریں, تو وہ اپنی پارٹی کی مرکزی کی قیادت کے حکم پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی سی ایم کی تبدیلی کی بات ہوتی تو پھر یقینی طور پہ جو خود ساختہ سی ایم بننے کے امیدواران ہیں جنہوں نے خود ہی اعلان کر دیا, جس میں علی حسن زہری صاحب بھی ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا 4 نام ہیں جس میں انہوں نے عمرانی صاحب کا نام بھی لے لیا, اپنا نام بھی انہوں نے خود ہی اپنا نام شامل کر دیا. جیسے وہ کہتے ہیں نا, ہم ایک اردو کی مثال ہے میاں مٹھو میاں میاں, تو وہ خود ہی میاں مٹھو بن گئے اپنے منہ سے خود ہی. تو اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی امیدوار ہوں. تو اگر وہ امیدوار ہوتے تو پھر صادق عمرانی صاحب ان کو نہ کرتے. صادق عمرانی صاحب آج خود بھی بول رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے یا میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. تو صوبے میں نہ تو صوبے بھر میں نہ تو کہیں پارٹی کی کوئی ہو رہی ہے, کوئی جوڑ توڑ ہو رہا ہے, نہ ہی مرکز میں پیپلز پارٹی میں کوئی چینج کے لیے کوئی جوڑ توڑ ہو رہا ہے. بس راوی سب طرف چین لگتا ہے جی, سیاسی طور پہ کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. جی
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک نے مردار چاروں کا بلال ڈاکٹر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد ہے کچھ ہمیشہ کے چیزیں اراکین اسمبلی بلوچستان اسمبلی ہے چیزیں دیگے سیاسی جماعتوں کو تعلق داروں کے پارلیمنٹیرینز آہاں وزیر اعلیٰ سرا بحث تحفظات اور دلگڑی بنیادی طورا مگندگاں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی قیادت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ تبدیلی حوالہ انگتا آہاں چشیں تصدیق نکتا اور دو بھی نمگا ڈھائی سال معاہدہ گب گائیں تو پیپلز پارٹی میں تصدیق کنگا نہیں اور مسلم لیگ نواز کسنے سے تصدیق کنگا نہیں اور دو بھی نمگا گپ بھی بوگائیں کہ 2.5 سال دو پارٹیاں درمیان اب تو بنیادی طورا انگتا وزیر اعلیٰ بلوچستان 2.5 سال سرجم نبوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہستے ہیں یہ والا یہ موقف چاہیے تو اہم یا قدیہ تک واضح نہیں اور دو بھی نمگا مگندے کے دوسرے کنڈوم کی نون لیگ سینیٹر ہیں تو یہ گشتہ کے 2.5 سال معاہدہ کے ہستے موجود ہیں تو وزیر اعلیٰ 2.5 سال مکمل نبوت تھا بلے دے میں وزیر اعلیٰ واسطہ کے ہستے امن چو مدت کے پیپلز پارٹی بھی چرشپ نون لیگ کے ہستے وتی آؤ کے 2.5 سالہ سرجم کا تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کارکردگی حوالہ اگر چارک بھی تو بعض ممبرز کے ہستا شدید تحفظات ہیں سیاسی جماعت تحفظات ہیں یا سیاسی مبصرین کے ہستا 2024 فروری الیکشن پد بلوچستان جاورہ چاروں تو بلوچستان آلات کے ہستے انتہائی سنگین آلات ہیں تو بلوچستان ماضیہ مگندے کے چشی صورتحال نبوت تھا کہ 2024 رند یا روچ مروچی ہستے تو بلوچستان ای ودا قومی شاعرہ کے ہستے غیر محفوظ ہیں تو ہر روچ ہمیں آل یا نیوز میں دیما کہا کہ ٹرین سروس کے ہستے سیکورٹی خدشات سببا یا سیکورٹی ترس سببا دارک بتا یا بلوچستان چیک پوسٹ کے ہستے ہمیں گیشکنک بتگاں مسافر ودی کے سفر کنا مزنی آئی ویز ہیں تو آہاں ہمیں سببا بعض جنجالانی دیپانی پمیش کا کنک کپی کے انتہائی سخت سیکورٹی یا بلوچستان شپے ودا بس سروسز کے ہستا اویلیبلٹی پمیش کا نیستے کہ سیکورٹی یک خدشات یک سیکورٹی صورتحال موجود ہے تو یہ درستی صورتحال گردار کنگے آترا موجودہ حکومت کے ہستے اس طرح بعض سوالات چسپاں کرپشن بیڈ گورننس لا اینڈ آرڈر خراب صورتحال یہ درست اچھے چیزیں سوالات ہیں یا اچھے معاملات ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان واسطہ بعض مشکلات پیدا کرنے کا بلکہ باوجود کے ہستے وزیر اعلیٰ بلوچستان کیا سا رہی ہیں یہ بعض گشتہ عبید ہوتی ہے عہدہ سرا موجود ہے بریک کی ضروری پتہ شمع نے مکہ گیشی کا پتران کریں